السلام علیکم خواتین و حضرات، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ جی ہاں، یہ کتاب ہے جادو، جنات، اسلام اور جدید سائنس، جو کہ شیخ الوظائف حضرت حکیم محمد طارق محمود منصوری چوغائی دعوت برکاتہم عالیہ کی لکھی ہوئی ہے۔ آج اس میں ٹاپک ہے عاملوں کے ذریعے پسند کی شادی کرنے والوں کا انجام۔ یہ واقعہ جو میں بیان کرنے لگا ہوں آج سے 27-28 سال پہلے کا ہے۔ اس وقت میں عملیات میں اتنا ماہر نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا تھا کہ استاد جی کی چاہے کتنی بھی خدمت کرنی پڑے، اس فن میں مہارت ضرور حاصل کرنی ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو مجھے کبھی نہیں بھولتا۔ میرا ایک دوست کسی جگہ شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ بہتر ہے جہاں ماں باپ کہتے ہیں وہاں شادی کر لو، مگر وہ بضد رہا کہ میں نے اپنی پسند کی جگہ ہی شادی کرنی ہے۔ میں نے عملیات کا سہارا لینے کے بجائے لڑکی کے قریبی عزیزوں سے اپنے طور پر رابطہ کیا اور انہیں کہا کہ اگر کسی طرح یہ رشتہ کرا دیں تو مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ آخر ان کی کوشش رنگ لائیں اور بہت محنت کے بعد وہ رشتہ دینے پر آمادہ ہو گئے، مگر انہوں نے ایک شرط رکھی کہ ہماری اس لڑکی پر جنات کا سایہ ہے، پہلے اس کا علاج کرا لیں۔ ہم نے ان کی یہ شرط تسلیم کر لی کہ اس لڑکی کا علاج کرانے کے بعد ہم نکاح کریں گے۔ اس کے لیے میں نے استاد جی کی خدمات حاصل کی اور انہیں تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد وہ کہنے لگے کہ ایسی مکار عورت کے ساتھ شادی کا کیا فائدہ۔ میں یہ بات سن کر بہت حیران ہوا، لیکن میری سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ میں نے انہیں اس لڑکے سے ملایا جس کے لیے یہ ساری جدوجہد کی جا رہی تھی۔ وہ کسی صورت اس کام کے لیے لڑکی والوں کے گھر جانے پر آمادہ نہ تھے۔ ہمارے مجبور کرنے پر وہ ساتھ چل پڑے۔ اس لڑکے کو بھگانے کے لیے انہوں نے کہا کہ بیٹا میں تمہارا تمام کام تو کر دوں گا، لیکن اس کی فیس 1100 روپے لگے گی۔ ان کا خیال تھا کہ لڑکا اتنی بڑی رقم سن کر اپنا ارادہ بدل دے گا اور میں اس لڑکے کے گھر جانے سے بچ جاؤں گا، مگر اس لڑکے نے رقم ادا کرنے کی حامی بھر لی۔ آخرکار ہم اس لڑکی کے گھر پہنچ گئے۔ انہوں نے ہمیں صحن میں بٹھایا۔ چند سیکنڈ بعد استاد جی نے میرے کان کے قریب منہ کر کے سرگوشی کے انداز میں بتایا کہ لڑکی گھر سے بھاگ گئی ہے اور اس لڑکے کا مکمل حلیہ بھی بتا دیا جس کے ساتھ وہ گھر سے نکلی تھی۔ میں پریشان ہو گیا۔ استاد جی نے کہا آپ ویسے ہی مجھے ڈرا رہے ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں انہوں نے لڑکی آپ کے سامنے حاضر کر دینی ہے۔ استاد جی کہنے لگے اچھا پھر انتظار کرو، ساری حقیقت خود بخود کھل کر سامنے آ جائے گی۔ اس کے بعد انہوں نے گھر والوں سے کہا کہ لڑکی کو حاضر کریں تاکہ اس کا علاج کیا جا سکے۔ کئی گھنٹوں کی تلاش کے بعد وہ کہنے لگے لڑکی مل نہیں رہی، شاید کسی سہیلی کے گھر چلی گئی ہے۔ استاد محترم بولے وہ کہاں سے ملے گی؟ انہوں نے لڑکی کے والد سے کہا کہ فلاں لڑکا جو سلور ایلومینیم کے برتن سائیکل پر فروخت کرتا ہے، فلاں شہر کے فلاں محلے میں اس کا مکان ہے، روزانہ سائیکل آپ کے گھر اندر کھڑی کر کے پھیری لگا کر برتن فروخت کرتا ہے۔ آپ اس وقت اس کے گھر چلے جائیں اور جا کر وہاں سے اپنی لڑکی برآمد کر لیں۔ آپ کی لڑکی اس کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ اس لڑکی کے باپ کو یہ باتیں سن کر یقین نہ آیا اور وہ غصے سے بولا سائیں اگر آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ لڑکی فلاں جگہ پہنچ گئی ہے تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ اگر آپ میں طاقت ہے تو اس کو یہاں منگوا دیں، ہم آپ کو منہ مانگا انعام دیں گے۔ ان کے اس رویے پر استاد جی کو بھی بہت غصہ آیا اور جلال میں آ کر لڑکی کے والد سے کہنے لگے کہ 100 روپے والا اسٹامپ پیپر منگواؤ اور اس پر تحریر لکھیں کہ اگر میں لڑکی یہاں نہ منگوا سکوں تو میری گردن اڑا دینا، میرا خون معاف، 4 گواہ تمہاری طرف سے اور 4 گواہ میری طرف سے، جبکہ میرا مطالبہ یہ ہے کہ میں لڑکی منگوا دیتا ہوں لیکن وہ لڑکی ہمارے قابل نہیں ہے۔ آپ اپنی چھوٹی لڑکی کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کرنے کی حامی بھر لیں، ابھی اسی وقت لڑکی یہاں پہنچ جائے گی۔ اس شرط کو لڑکی کی والدہ نے تسلیم کر لیا، لیکن لڑکی کا والد بضد ہو گیا کہ وہی لڑکی منگواؤ اور اسی کے ساتھ نکاح کرو۔ لیکن استاد جی کہنے لگے ایسی بد کردار لڑکی کے ساتھ ہم اپنے لڑکے کا نکاح نہیں کر سکتے۔ استاد جی اس لیے اس لڑکے کے ساتھ یہاں آنے پر رضامند نہ تھے۔ اس لڑکی کے علم میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ جس لڑکی کی خاطر وہ اتنے جتن کر رہا اس کا تعلق کسی اور کے ساتھ قائم ہو چکا ہے۔ اس دوران لڑکی والوں کے بہت سے رشتہ دار اکٹھے ہو گئے، بہت بڑا ہنگامہ ہوا، لیکن اس لڑکی کا باپ ضد پر رہا کہ لڑکی چاہے آئے نہ آئے میں چھوٹی لڑکی کا نکاح نہیں کروں گا، جبکہ لڑکی والدہ اسے سمجھا رہی تھی کہ سائیں صاحب کی بات ماننے کوئی حرج نہیں۔ بڑی بحث و تکرار کے بعد جب وہ شخص نہ مانا تو استاد جی نے کہا کہ لو پھر ساری زندگی تم بھی ذلیل ہوتے رہو گے اور تمہاری لڑکی بھی۔ اس کے بعد ہم وہاں سے آ گئے۔ بعد میں نے استاد جی سے پوچھا کہ اگر وہ مان جاتا تو پھر استاد جی کہنے لگے کہ میں ایسی بات منہ سے نہیں نکالتا جس کو میں پورا نہ کر سکوں۔ یہاں میں ایسے لوگوں کی اصلاح کے لیے ایک بات بتا دوں جو ہزاروں روپے خرچ کر کے اس چکر میں رہتے ہیں کہ تعویذات کے ذریعے اپنی پسند جگہ شادی کرا لیں، اگر وہ اس کام میں کامیاب ہو بھی جائیں تو ساری عمر ذلیل ہوتے رہتے ہیں۔ ایسی شادیاں کامیاب نہیں ہوتی بلکہ انتہائی دردناک انجام سے دوچار ہوتی ہیں، کیونکہ عامل نے لڑکی کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے جو موکل مسلط کیا ہوتا ہے وہ آسانی کے ساتھ جان نہیں چھوڑتا، اس کے علاج بہت مشکل ہوتا ہے، پھر وہی موکل پورے خاندان یعنی بچوں اور خاوند کو بھی تنگ کرتا ہے۔ اس طریقے کے ذریعے من پسند جگہ پر شادی کرانے والے شخص مرتے دم تک عاملوں کے لیے کمائی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو خواتین و حضرات آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔